باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرہ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ رسالہ ولایت کا آج ہمارا چوتھا سیشن ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہم نے ان 3 سیشنز کے اندر اس کی ریڈنگ کی اور اس کی تفصیلات بیان کی، تو نیکسٹ جو فرسٹ چیپٹر کا جو نیکسٹ پورشن ہے اس کا تعلق ہے قرآن مجید کی ان آیات سے اور بڑی اہم روایات اور احادیث سے کہ جس کی طرف علامہ طباطبائی اپنے رسالہ ولایت میں اشارہ کرتے ہیں کہ جو بات بھی انہوں نے اعتباری اور حقیقت اور باطن کے حوالے سے بات کی کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اور باطن ہی اصل میں حقیقت ہوتی ہے، اور اس باطن تک ہمیں جو ہے پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اعتباری امور ہیں یعنی جو انٹلیکچول کنسٹرکشنز ہیں وہ بیس کرتی ہیں حقائق کے اوپر اور حقیقت کے اوپر۔ اور ہم نے اگر آپ کو یاد ہو ایک بڑا باریک نقطہ تھا کہ جس کی طرف علامہ طباطبائی اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے 2 عالم اس کے، ایک عالم وہ ہے کہ جو ہمارا ڈسینڈنگ آرڈر میں آتا ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں سے ہم نازل ہوئے ہیں، اور ایک عالم وہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے جانا ہے جو ہمارا اسینڈنگ آرڈر میں بھی ہے۔ تو ایک ہماری اسینشن ہے اور ایک ہماری جو ہے وہ ہم ڈسینڈ کرتے ہیں، اور بیچ میں یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا جو ہے چونکہ اعتبارات پر وابستہ ہے اور کنسپچولائزیشن اور انٹلیکچولائزیشن اس کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا یہ ان 2 عالم کے ساتھ اس کا آپس میں ربط پیدا نہیں ہو سکتا، کنیکشن نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے ایک حقیقت کا سہارا لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی تھوڑا سا میں مزید اس کو اگر آسان الفاظ میں بیان کر سکوں کہ جو ہماری اس دنیا سے پہلے کی دنیا تھی، اس دنیا کے اندر بھی کسی بھی قسم کی اعتباری چیز موجود نہیں تھی، کوئی کنسپچولائزیشن وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ جو کچھ بھی تھا وہ حقیقت تھی، جو کچھ بھی تھا وہ ریالٹی تھی۔ اسی طریقے سے جب ہم آخرت کی طرف جائیں گے تو برزخ کی جو منزل ہوگی اور جو قیامت کی منزل ہوگی جس کو قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کہتے ہیں، وہاں پر بھی صرف حقائق ہوں گے، صرف حقیقت ہوگی۔ جو ریلیشن شپ ہمارا اس دنیا میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور ایک دوسرے کی احتیاج کو ہم پورا کرتے ہیں، برطرف کرتے ہیں، وہ جس کی وجہ سے ہمیں اعتباری احکام اور کمانڈمنٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ کسی کو مالک قرار دیتے ہیں، کسی کو پروفیسر قرار دیتے ہیں، کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، لیکن یہ سارے وہ مفاہیم ہیں کہ جو آپ کا ذہن جن کو اعتبار کرتا ہے، اور لیکن وہ بیس کرتے ہیں ایک حقیقت کے اوپر۔ تو ان تینوں عالم کو ملانے کے لیے ایک بیچ میں ایک حقیقت کی ضرورت ہے، اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہی وجہ ہے کہ جب روایات میں ہے کہ جو قبر کی منزل ہے وہاں پر نماز آپ کے سامنے آئے گی ایک نورانی چہرے کے ساتھ، زکوٰۃ آئے گی، لوگوں کی مدد کرنا، خود یہ چیز مجسم شکل میں سامنے آئے گی۔ تو یہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ وہ اس کی ایک حقیقی شکل ہے کہ جو ہم اس دنیا میں اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ظاہری ایسپیکٹ ہے اور ایک اس کا باطن ہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ساری گفتگو ہم نے کی، اور 1-2 کوسچنز جو ہے وہ بعد میں سامنے آئے اور آپ حضرات کی طرف سے پوچھے گئے۔ ایک کوسچن جو ہے وہ میں شروع میں اس کو آغاز میں لینا چاہتا ہوں، چونکہ وہ ہماری گزشتہ جو گفتگو تھی اس سے مربوط بھی ہے۔ تو وہ جو کوسچن تھا، کوسچن یہ ہے کہ بنیادی طور پر
جب ہم نے یہ بات کی کہ ایک ڈسینڈنگ آرڈر ہے ہمارا کہ جہاں سے انسان جو ہے وہ ڈسینڈ کر کے آتا ہے، اور ایک جو ہے ہمارا جہاں ہم اسینڈ کریں گے کہ جہاں ہم دوبارہ واپس جائیں گے. تو یہ جو ڈسینڈ ہونا ہے، کیا یہ میٹیریلسٹک فارم میں ہے، یا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک پردہ ڈال دیتا ہے جس سے وہ حقیقت جو ہمارے سامنے پہلے روشن ہوتی ہے، اب وہ حقیقت ہمارے سامنے جو ہے وہ روشن نہیں ہوگی؟ یا دوسرے الفاظ میں جو کوسچن ہے آپ حضرات کی طرف سے وہ یہ کہ حضرت آدم نے جو اللہ کی نافرمانی کی اور جس کی وجہ سے انہیں جو قرآن مجید میں لفظ ہے وہ حبوط کا ہے کہ ان سے کہا کہ گو ڈاؤن، کہ تم جو ہے اب نیچے چلے جاؤ. تو اس سے کیا مراد یہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو اوپر سے کہیں نیچے اتارا گیا، یا نیچے جو ہے وہ بھیجا گیا، یا ایک حقیقت تھی جو ان سے چھپا لی گئی اور اس پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا گیا؟ اور پھر ایک سوال ہم نے بات کی تھی کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ اپنے خاک سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کوئی کسی کے سے پیدا نہیں ہوگا. جب انسان خاک سے اٹھایا جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئے گی قیامت میں کہ کسی کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوگا، کوئی ایفیکٹ اور تاثیر ایک دوسرے کی نہیں ہوگی. اس دنیا میں ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کا عمل مجھے متاثر کرتا ہے، میرا عمل جو ہے وہ آپ کو متاثر کرتا ہے، میں آپ سے فائدہ اٹھاتا ہوں، آپ مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آخرت میں جو ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ جو انسان کا اپنا عمل ہے وہ اس کے جو ہے وہ قیامت میں کام آئے گا. تو سوال پھر یہ کیا کہ کیا حضرت آدم کو اگر خاک سے پیدا کیا گیا ہے تو کیا باقی سب کو کسی نہ کسی سے یا والدین سے پیدا کیا گیا ہے، جو بھی ایک دنیاوی پروسیس ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو امام تھے، جو ائمہ تھے، کیا ہم ان کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ڈائریکٹ خاک سے پیدا کیا گیا ہے، یا وہ بھی کسی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح امام بھی اس دنیا میں اسی ایک پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر کوسچن ہے، اور میں اس پورے طور پر اس کوسچن کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ مسٹسزم اور عرفان کو انشاءاللہ اگر ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان موضوعات کے اوپر بھی بات ہوگی. یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، بہت ہی مشکل بھی ہیں، ان کو سمجھانا کافی مشکل بھی ہے. لیکن مختصراً صرف ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ جو یہ خاک سے پیدا ہونا، اس میں تو صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اور جو ہے وہ خاک سے پیدا کیا ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے. لیکن باقی جو بھی انسان ہیں وہ جو ہے وہ والدین سے یا ماں یا باپ انوالو تھے. یا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں تو وہاں پر بھی ایک معجزہ ہمیں نظر آتا ہے. باقی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ البتہ حضرت عیسیٰ کا بھی بالآخر وہ ماں تھی، ماں نے ایک پیدا کیا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو اپنے بیٹوں سے رشتہ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ بیٹے حابیل اور قابیل حضرت آدم سے پیدا ہوئے، لہٰذا جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت آدم کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا اپنے بچوں کے ساتھ. اور آپ اس سے کلوز ریلیشن شپ کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو ماں اور بیٹے اور ماں اور بیٹی کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، پھر بھائیوں کے ساتھ جو آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں اس طریقے سے رابطے جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ اسی طرح سے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. تو جہاں تک امام کا تعلق ہے، ائمہ کا تعلق ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں جس طرح آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ میں یہاں پر اشارہ کر دوں کہ ایک بہت ہی ہمارے ہاں اس وقت ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انحراف ہے اور ایک قسم کی گمراہی کا نتیجہ ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے باقاعدہ. لہٰذا
सिर्फ मैं इशारा करूंगा, हो सकता है मैं अपने किसी लेक्चर में ज्यादा तफसील के साथ इसके ऊपर जो है वो मैं रोशनी डालूंगा। और वो ये कि अगर आप नोट करें कि आजकल आपके पास जो मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस के अंदर किसी की अगर विलादत होती है तो उस विलादत में आमतौर से ये कहा जाता है कि फला इमाम की जो है वो ज़हूर मुबारक हो, आपको जो है वो हजरत अमीरुल मोमिनीन का ज़हूर मुबारक हो। ये ज़हूर का लफ्ज इस्तेमाल करके जो है वो पहली बात तो ये कि आपको मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये वो माबरा हस्तियां हैं कि जो हमारी और आपकी तरह जो है वो पैदा नहीं हुई हैं। और इसके साथ साथ जो है ये हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो ज़हूर का कॉन्सेप्ट है, जिनके साथ हम लफ्ज ज़हूर इस्तेमाल करते हैं, ये उसको भी अंडरमाइन करने के मुतादिफ है और उसको डी वैल्यू करने के मुतादिफ है कि जब हम ज़हूर का लफ्ज बाकी आइम्मा के साथ इस्तेमाल करते हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनके नूर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस कायनात में खल्क किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में जो है किसी माँ बाप से पैदा नहीं हुए या वो उस प्रोसेस के साथ पैदा नहीं हुए। उनका जो मानवी और रूहानी मर्तबा है, जो मकाम है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि वो पैदा नहीं हुए, बल्कि वो ज़हूर में आए हैं। जहां तक ज़हूर में आने का ताल्लुक है तो सिर्फ आइम्मा ही नहीं, सिर्फ अहले बैत ही नहीं, सिर्फ अंबिया नहीं, बल्कि मैं और आप भी इस माना में ज़हूर में आए हैं। यानी हमारी भी एक हकीकत पहले मौजूद थी। हो सकता है हमारी हकीकत और अंबिया की हकीकत में ज़ाहिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, फिर अंबिया और पैगंबर की जो हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, फिर आइम्मा और अंबिया की जो हकीकत थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इस फ़र्क का होने में कोई अहम वो नहीं है इशू, लेकिन मसला ये है कि इस दुनिया में जो भी आया है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे खजाइन में अनडिस्टिंग्विश फॉर्म में, डिस्टिंग्विश फॉर्म में जो है ये सारी हकीकतें मौजूद थी। अलबत्ता लेवल्स उनके मुख्तलिफ थे और मैंने उनको बेकद्र मालूम जो है, मैंने एक खास मिकदार में हर चीज को ऊपर से नाजिल किया है। तो जहां तक नाजिल करने का ताल्लुक है, जहां तक ज़हूर का ताल्लुक है, तो वो सबसे मुतालिक है। लेकिन जाहिरी तौर पर चूंकि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, माँ बाप से पैदा होते हैं, इसी तरह आइम्मा भी माँ बाप से पैदा होते हैं, लिहाजा हम चीजों को अगर मिक्सअप ना करें और हम लोगों की तवज्जो ऐसे उमूर की तरफ ना दिलाएं कि जो बहुत ज्यादा एकेडमिक हैं, बहुत ज्यादा वो मिस्टिक हैं, बहुत ज्यादा इरफानी हैं, जिनकी तफसीलात की जरूरत है, जिनको समझना हर एक के लिए आसान नहीं है, जिसकी सलाहियत हर एक के अंदर मौजूद नहीं है कि वो उसको इन मसाइल को समझ सके। लिहाजा इस बात की तरफ भी इंशाल्लाह मैं ज्यादा तफसील के साथ किसी मौके पर इशारा करूंगा। तो ये एक बात हो गई। और जहां तक हजरत आदम के ऊपर से नीचे आने का ताल्लुक है, तो कुछ चीजों का हमें इल्म है और कुछ चीजों के बारे में इंशाल्लाह चूंकि बहुत ज्यादा वो डीप है, मैं उनकी तरफ शायद ज्यादा इशारा नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल इतना जरूर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे, ना तो वो उस जन्नत में थे कि जिसको जन्नत खुल्द कहा जाता है, कि जिसको अबदी बहिश्त कहा जाता है, क्योंकि उस जन्नत में अगर कोई जाएगा तो उस जन्नत से कोई वापस नहीं आएगा। तो वो जन्नत जो है वो आने वाले ज़ाहिर फ्यूचर से उसका ताल्लुक है, तो वो जन्नत वो नहीं थी कि जिसमें हजरत आदम मौजूद थे। इसी तरीके से हजरत आदम इस दुनिया में भी मौजूद नहीं थे, इसलिए कि इस दुनिया की अपनी खुसूसियात हैं, वो खुसूसियात उस दुनिया में मौजूद नहीं थी जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। बस वहां पर एक और बरज़ख थी कि जिसको बरज़खे नुज़ूली कहते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक बरज़ख वो है जिसको बरज़खे सऊदी कहते हैं, यानी वो असेंडिंग ऑर्डर में। एक बरज़ख वो है कि जिसकी तरफ हमने क़यामत से पहले जाना है, जो हमारी कब्र की मंजिल है। एक बरज़ख वो है कि जो हमारी इस दुनिया से पहले जहां पर हजरत आदम मौजूद से, जहां से हर एक गुजर के आएगा। तो आपने देखा कि दो बरज़खें हैं जिसको समझने की जरूरत है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस दुनियावी बरज़ख में मौजूद थे, ना तो उसमें इस दुनिया की खुसूसियात थी मुकम्मल तौर पर, ना ही उस जन्नत की खुसूसियात थी मुकम्मल तौर पर। अब सवाल एक तो ये जब साबित हो गया कि क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि ये वो जगह है आदम कि ना तुम्हें वहां भूख लगेगी, ना तुम्हें प्यास लगेगी, तो ना तुम सूरज के साथ जो है वो एक्सपोज होगे। तो इसका मतलब है कि ये तो वो सिफात हैं जो इस दुनिया की नहीं है।
تو بس حضرت آدم وہاں پر موجود تھے جہاں یہ دنیا کی کریکٹرسٹکس، اس کی کوالٹیز جو ہیں وہاں پر موجود نہیں تھی. لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اہبتو، کہ تم نیچے اتر جاؤ اور زمین پہ چلے جاؤ اور زمین پر جو ہے وہ مستقر ہو جاؤ، زمین پر اب تمہیں جو ہے وہ رہنا ہے ایک مدت تک کے لیے، تو وہاں اب صرف ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم کا زمین پر آنا، کیا یہ پریکٹیکلی تھا، کیا یہ میٹیریلسٹیکلی تھا، کیا یہ آپ کے بدن کے ساتھ تھا، کیا یہ اس طرح سے تھا جس طرح ایک مکان سے دوسرے مکان میں آپ منتقل ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ منتقل ہوتے ہیں، کیا یہ اس معنی میں تھا، یا یہ اسپریچول کانٹیکسٹ میں تھا، یعنی آپ کے اسپریچول لیول میں جو ہے وہ کمی آ گئی. تو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو بہت مشکل ہے کہ میں اس وقت اس میں ڈیٹیل میں جاؤں. آپ میں سے جو حضرات میرے ایک لیکچر میں موجود تھے کہ جس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روح کے اوپر بات کی تھی کہ یسألونک عن الروح، اے رسول یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو یہ میرے رب کا امر ہے. وہاں پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں کی تھی کہ جو اس چیز سے مربوط ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اس کا دوبارہ فارورڈ بھی کر سکتا ہوں، تو اگر آپ وہاں پر سنیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں، جو عرفاء ہیں، جو حکماء ہیں، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں، علامہ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی تفسیر میں اس کی جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نزول جو تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ اوپر سے نیچے اتر کے آ جائیں، اس معنی میں نہیں تھا، بلکہ یہ ایک وجودی نزول کہتے ہیں اس کو، وجود ایکزسٹینشل ایک آپ کا نزول تھا یہ. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، کہ جو ام کتاب ہے، جو حقیقت کتاب ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور میں نے یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ اسی کتاب کی حقیقت کا ایک رخ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے لایا گیا. لیکن یہ قرآن اسی کی ایک ڈائلیوٹڈ فارم ہے، لیکن یہ اس سے ربط رکھتی ہے، اس کا آپس میں جو ہے وہ ایک ہی حقیقت کے مختلف لیولز ہیں. یہ نہیں ہے کہ قرآن الگ ہے اور اللہ کے پاس کوئی الگ چیز ہے، بلکہ ایک ہی حقیقت کے مختلف لیولز ہیں. جو سب سے اہم حقیقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ کہ جو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے. تو جب اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ ایک شیلف سے کتاب اتارتے ہیں اور نیچے والے شیلف میں رکھ دیتے ہیں تو اوپر کا شیلف خالی ہو جاتا ہے. یہ نزول کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ نزول، قرآن کا نزول بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر سے اتارنے کے باوجود ہر مرحلے پر اس کی حقیقت اپنی جگہ پر موجود تھی، اور ہر ریلم میں، ہر عالم میں جو ہے وہ قرآن اپنی ایک حقیقت کے ساتھ موجود تھا. یہاں تک کہ یہ عالم جو دنیا ہے، ہم اس پر جب پہنچتے ہیں تو یہاں پر آ کر قرآن کی یہ شکل ہمارے سامنے آتی ہے. تو اگر آپ اس قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو اس قرآن میں بھی یہ قرآن بھی ایک جگہ پر تخلیق ہوا ہے، ایک جگہ پر لکھا گیا ہے، ایک جگہ پر جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور پھر پیغمبر نے اس کو جو ہے وہ قرآن کو لکھوایا ہے. تو اس قرآن کی بھی ایک دنیاوی شکل ہے، قرآن کی بھی ایک جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک مادی اور میٹیریلسٹک شکل ہے اور صورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت قرآن موجود نہیں ہے. اسی طرح جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ائمہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے جیسے ایک عام انسان دنیا میں ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اس ماں اور باپ سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی حقیقت اور ہماری حقیقت ایک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ اور ہمارا مرتبہ ایک ہے، بلکہ وہ اپنی اس حقیقت سے متصل ہیں کہ جو اس کائنات میں آنے سے پہلے جو ہے وہ موجود تھی. تو یہ ایک دو باتیں تھی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ تھیں، کہ جس کی طرف ہم اشارہ کرتے، اور جو ہے وہ ایک دنیاوی برزخ ہے اور ایک اخروی برزخ ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ برزخ کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام تھے،
اور کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ بہکایا بھی. تو اس برزخ میں شیطان کس طریقے سے آدم کو بہکا سکتا ہے؟ کیا شیطان کا اثر و نفوذ وہاں پر بھی موجود ہے؟ تو یہ اپنی جگہ پر بحث ہے. لیکن وہاں پر شیطان اگر کسی کو بہکاتا ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں اور اس کا اپنا میکانزم ہے. یہ شیطان عالم برزخ میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، عالم برزخ میں بھی ہمیں بہکائے گا، لیکن جس برزخ کی طرف ہم جائیں گے وہاں پر شیطان ہمارے ساتھ ہوگا اگر ہم نے شیطانوں والے کام کیے ہوں گے. اور اگر جو ہے ہم عالم برزخ کی طرف جائیں گے تو جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو شیطان کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ ظہور کرے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس کو جو ہے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن مجید کی جن آیات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور جس کی طرف علامہ طباطبائی نے جن آیات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس میں سے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے کہ جس آیت کو ہم کہتے ہیں آیت نمبر 64 ہے، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ وہ جو اس حوالے سے یہ نقطہ ہے کہ حیات حقیقی آخرت میں ہوگی، قرآن مجید کہتا ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ لہو ولعب ہے. تو علامہ طباطبائی اس آیت کو رسالہ ولایت میں پیش کرتے ہیں ایک ثبوت کے طور پر، ایک شاہد کے طور پر کہ قرآن مجید میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس بات کی طرف علامہ طباطبائی نے عارفانہ اور فلسفیانہ، فلسافیکل اور مسٹک انداز میں علامہ طباطبائی نے جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. تو ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہاں پر علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر یہ بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس دنیا کا ایک ظاہر ہے جس کا باطن جو ہے وہ آخرت میں ظاہر ہوگا. تو یہ حیات دنیا قرآن مجید کے نزدیک جو ہے وہ لہو ولعب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لہو اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ایسی چیز میں مصروف ہو جائیں کہ جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے جو ہے وہ دور کر دے. آپ کا جو دیکھیں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قابل بنائیں اس دنیا میں. ایک ہمارا ہدف یہ بھی ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اپنا وقت ضائع بھی کرتے ہیں، پڑھائی بھی نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو اصل مقصد ہوتا ہے اس مقصدیت سے انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ لہو کی دنیا ہے، اور جب انسان اس دنیا میں اتنا زیادہ کھو جاتا ہے، یعنی دنیا کی جس کو ہم چکا چوند کہتے ہیں، دنیا سے انگیجمنٹ کہتے ہیں، دنیا سے ہماری اٹیچمنٹ کہتے ہیں، تو یہ ہمیں جو ایک ابدی دنیا ہے، ایک ابدی زندگی ہے، ہمیں اس سے غافل کر دیتی ہے اور ہمیں اس سے جو ہے وہ دور کر دیتی ہے. تو یہ ہے قرآن جس کو لہو کہتا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے یہ لعب ہے. لعب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تخیلات میں زندگی گزارتے ہیں، آپ اپنے خیالات میں زندگی گزارتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں اس دنیا میں ہم حقیقت پر استوار نہیں ہوتی، یعنی ہم اسیوم کرتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ جو لوگ فخر کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں، جو لوگ غرور کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو ایروگینٹ ہوتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں. آپ دیکھیں یہ خیال ہے، لیکن یہ خیال قرآن بتا رہا ہے یہ خیال ہے تمہارا. لیکن جو شخص متکبر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں خیال کر رہا ہوں، وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں امیجن کر رہا ہوں، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. قرآن مجید یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ
وہ شخص کہ جس کو ہم اس دنیا میں اپنا دوست سمجھتے تھے، بعد میں ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ ہمارا دشمن تھا. تو یہاں بہت کچھ ہم سمجھتے رہتے ہیں، یہاں بہت کچھ ہم خیالات پر ہماری زندگی ہوتی ہے. لیکن علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اور آخرت میں فرق یہ ہے کہ آخرت میں جو ہمارے حقیقی پرفیکشن ہے، جو حقیقی کمالات ہیں، وہ ہمارے کام آئیں گے. جو ہماری ایزمپشنز ہیں، جو ہمارے مفروضات ہیں، وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، یعنی وہ حقیقی زندگی ہوگی، وہ ہوگی جس کو زندگی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زندہ رہنا. وہاں پر اس دنیا کا تعلق حقیقی زندگی سے نہیں ہے، اس دنیا کا تعلق خیالی زندگی سے ہے. تو فرض کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جنتی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اہل بیت کو چاہنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ محب اہل بیت کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو جو کچھ مرضی سمجھتا رہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اگر حقیقی معنی میں میرا ریلیشن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اس کا اثر میری روح پر ہونا چاہیے، اس کا تعلق میری پرفیکشن سے ہونا چاہیے، اس کا تعلق میری اسپرچول ڈیولپمنٹ سے ہونا چاہیے. اگر اس کا تعلق اس لحاظ سے مثبت ہے کہ اگر امام حسین سے میرا رابطہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ امام حسین کا چاہنے والا ہوں، بلکہ امام حسین علیہ السلام یا کربلا کا واقعہ یا ائمہ اہل بیت یا پیغمبر کی ذات یا انبیاء کی ذات یا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق ہے جو رسمی نوعیت کا ہے، جو سرمونیل قسم کا ہے، ایک وہ ہے جو حقیقی رابطہ ہے. علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی ہمارے عقائد ہوں گے، ان عقائد کا تعلق جو ہے ان حقیقی کمالات سے ہوگا کہ جو ہم اس دنیا میں حاصل کریں گے. یعنی وہ کمال اور پرفیکشن جو آپ نے امام حسین سے حاصل کی، وہ پرفیکشن جو آپ نے کربلا سے حاصل کی، وہ پرفیکشن جو آپ نے زیارتوں پہ جا کے حاصل کی، حج کرنے سے حاصل کی، تو جو حقیقی معنی میں جو تقوی آپ حاصل کر رہے ہیں، جو مجموعی اثر آپ کے اوپر ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں اور آپ میں بنیادی اخلاقیات بھی نہ ہو، آپ میں موریلٹی بھی نہ ہو، آپ میں ایتھکس بھی نہ ہو، آپ میں تمیز بھی نہ ہو، ہمارے اندر بیہیویئر بھی ہمارا ٹھیک نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اسی طرح مفروضوں کی دنیا ہے، لہو و لعب کی دنیا ہے. بالکل قرآن ہی کہتا ہے جیسے بچے جو ہیں وہ ایک خیالات کی بنیاد پر اپنے کھیل کھیلتے ہیں. ایک بچہ ہے جو کھلونے سامنے رکھتا ہے، وہ فوج بناتا ہے، دشمن بناتا ہے، دونوں کو آپس میں لڑواتا ہے، اور بعد میں آ کر جو ہے وہ اس کو سب کو خود بخود درم برم کر دیتا ہے. تو یہ دنیا بھی جو ہے بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو جس طرح سے بچہ جو ہے اس کھیل کو ایک مرتبہ پھر اس کو ختم کر دیتا ہے، بالکل اپنے خیالات کی بنیاد پر، تصورات کی بنیاد پر، امیجینیشن کے اوپر جو ہے وہ بچہ جو ہے صرف کھیلتا ہے. اسی طرح یہ دنیا بھی قرآن مجید کہتا ہے لہون و لعبن کی مانند ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جس کی طرف علامہ طباطبائی جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں. دو باتوں کی طرف اور بھی آیت اللہ جوادی آملی نے رسالہ ولایت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جو ہے وہ آیت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے یہ جو آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ پرپز لیس خلق نہیں کیا. ہم لاعبین نہیں ہیں، یعنی ہم کوئی پلیئر نہیں ہیں، ہم کوئی کھیلنے والے نہیں ہیں. ہم نے صرف اس کو ایک کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ہم نے تمہیں صرف کھلانے کے لیے اس کائنات کو خلق نہیں کیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جب اس دنیا سے عبادت کرتے ہیں، یہ اولیاء کی تجارت گاہ ہے، یہاں سے انسان پیوریفائی ہوتا ہے، یہاں سے انسان پرفیکشن کی طرف جاتا ہے. تو پھر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ لہو و لعب بھی قرار دیتا ہے.
تو علامہ جوادی ایک بڑی پیاری بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. 2 مثالیں میں آپ کو دوں گا تاکہ ہم اس آیت کو سمجھ سکیں کہ جس کی طرف علامہ طباطبائی اشارہ کرتے ہیں رسالہ ولایت میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جب آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے جب ہم نیک کام کرتے ہیں، جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے حقیقی مقصد کی طرف جب ہم لے کے جاتے ہیں، تو ہم کچھ دیر کے لیے تھک جاتے ہیں. ہمیں کچھ دیر کے لیے تفریح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کچھ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک وقتی طور پر انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو تمہارے لیے تفریح کا باعث بن سکیں، جو تمہاری تھکن کو کچھ دیر کے لیے دور کر سکیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے ماں باپ جب بچے کو کھلونے دیتے ہیں تو بچے کو کھلونے اس لیے نہیں دیتے بلکہ یہ بھی کھیل کا سامان ہے جو بچے کو دیا جاتا ہے. لیکن ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ انہی کھلونوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو، آہستہ آہستہ اپنی پرفیکشن کی سٹیجز کی طرف جو ہے وہ بڑھے. کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ بچہ ساری عمر جو ہے وہ کھلونوں سے ہے کھیلتا رہے. اسی طریقے سے اسکول میں اور مدرسے میں اگر ہمارا بریک ٹائم ہوتا ہے، اگر آفیسز میں ہمارا بریک ٹائم ہوتا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اصل کام جو ہمارا دفتر میں کام کرنا ہے یا اصل کام جو اسکول میں ہمارا پڑھنا ہے، ہم اس پڑھائی کی بجائے ہم تھکنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم کچھ کھا لیں یا ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پر ہم کچھ ورزش کر لیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنی کلاسز میں واپس آ جائیں. بس یہی وہ اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرہ لہی الحیوان. تو آخرت جو ہے اس کا تعلق اعتبارات سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق حقیقت سے ہوگا، اس کا تعلق حقائق سے ہوگا. وہ حقائق جو اس دنیا میں ہم نے حاصل کیے ہوں گے، وہ نماز کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیولز ہیں، اس کے باطن ہیں، اس کی سٹیجز ہیں. وہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کے مختلف لیولز ہیں، اس کے مطابق ہر ایک کا ایک باطن بنتا ہے، ہر ایک کی ایک حقیقت بنتی ہے. ہمارا تعلق قیامت کے دن اس حقیقت سے ہوگا، کسی اور امیجینیشن سے جو ہے وہ ہمارا تعلق نہیں ہوگا. تو یہ ایک بات کہ جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے اور علامہ طباطبائی نے اس آیت کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ آخرت میں اور اس دنیا میں کیا فرق ہے. لو کانوا یعلمون، اگر تم اس کو جان لو، لیکن اس حقیقت کو جاننے والے بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اس دنیا میں اور آخرت میں کیا فرق ہے. دوسری آیت جو علامہ طباطبائی یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم فتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ بھی پہلی والی آیت سے مربوط ہے، میں صرف اس کو اشارہ کروں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں یہی چیزیں ہیں، یا لہو ہے یا لعب ہے یا جو ہے وہ زینت ہے، یا تو ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے ان پانچوں میں سے کوئی ایک کام کر رہا ہوتا ہے. لہو کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے. اور اس کے بعد لعب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہوتے ہیں اور اپنی خیالات میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے لگتے ہیں. اور تیسری چیز زینت، یا تو ہم اپنے آپ کو جس کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں، جس کو ہم زینت کہتے ہیں، یا جس کو ہم بیوٹی کہتے ہیں، یا ہم اس میں مصروف ہوتے ہیں، یا ہم تفاخر میں مصروف ہوتے ہیں یعنی فخر فروشی کرنا، اور یا ہم تکاثر کہ جس کو ہم دولت اور ثروت جو ہے اس کے حوالے سے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کثرت دولت کے اوپر فخر کرنا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، دوسرے پر اتنی دولت ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اپنی دولت اور ثروت سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ گویا وہ قبر تک چاہتے ہیں کہ پیسے گنتے ہوئے جو ہے وہ چلے جائیں. تو یہ
आयत और फिर जो दूसरी आयत जिसकी तरफ अल्लामा तबातबाई इशारा करते हैं, हमारे पास वक्त महदूद है, बहरहाल मैं इस वक्त में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इंशाल्लाह हमारा सेशन जारी रहेगा। वो दूसरी आयत है सूरह रूम आयत नंबर 7। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया व हुम अनिल आखिरते हुम गाफिलून। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम जो हो सिर्फ दुनिया के जाहिर को देख रहे हो, तुम सिर्फ दुनिया के जाहिर को जानते हो। जब भी मैं आपसे ये कहूं कि आप को सिर्फ जाहिर का पता है, आप सिर्फ जाहिरी तौर पर देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो है वो बातिन इसका मौजूद है, इसके पीछे एक बातिन मौजूद है जिसको आप नहीं देख रहे, इसके पीछे एक आपके सामने हिजाब है। तो अल्लाह ताला यही कहता है यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, तुम दुनिया की हयात के जाहिर को देखते हो, व हुम अनिल आखिरते हुम गाफिलून, लेकिन तुम आखिरत से जो है वो गाफिल हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को देखें, कायदतन कहना क्या चाहिए था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है जिसकी तरफ अल्लामा तबातबाई ने इशारा किया है। हकीकतन अल्लाह ताला को ये कहना चाहिए था कि तुम दुनिया के जाहिर को देखते हो, लेकिन दुनिया के बातिन को तुम नहीं देखते। जाहिर के मुकाबले में क्या आता है? जाहिर के मुकाबले में बातिन आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बातिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। अल्लाह ताला ने बातिन की बजाय आखिरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब आप ये देखिए, जुमला जो होना अपने अंदाज को इस तरह से, इस अंदाज में बयान किया है कि तुम जाहिरी दुनिया को देखते हो, लेकिन आखिरत को तो तुम देखते ही नहीं हो। तो इसका मतलब है कि आखिरत जो है वो इसी दुनिया के अंदर है, इसी दुनिया का बातिन है। ऐसा नहीं है कि, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे हमारे जहन में एक तस्वुर आता है ना, जैसे अभी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमारे जहन में आता है कि हमें किसी ऊपर से नीचे की तरफ जो है, ऊपर से बाकायदा उतारा गया हो, मुंतकिल किया गया हो। इसी तरह हमारे जहन में ये तस्वुर आता है कि फर्ज करें कि हमारी उम्र 80 साल है, तो हम 80 साल तक अगर फर्ज करें हम पैदल चलते रहते हैं और हम वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, इस दुनिया में चलते रहते हैं, और 80 साल के बाद एक बड़ी दीवार आती है, और दीवार के बाद जो है आलम बरज़ख शुरू हो जाता है। आलम बरज़ख के बाद, इसके बाद हम फिर चलते रहते हैं, और इसके बाद फिर एक दीवार आती है, और दीवार के बाद जो है वो क़यामत शुरू हो जाती है, जिसको क़यामत कुबरा कहते हैं। तो ये तसव्वुर जो है हमारे जहनों में मौजूद है, जबकि कुरान बिल्कुल ये नहीं कहता कि जब ये दुनिया कहीं मटीरियलिस्टिकली जो है वो मादी लिहाज से जब खत्म हो जाएगी तो बरज़ख शुरू हो जाएगी, और बरज़ख जब खत्म हो जाएगी तो क़यामत शुरू हो जाएगी। बल्कि कुरान ये कहता है कि इसी दुनिया के अंदर जो है वो आखिरत भी मौजूद है, इसी दुनिया के अंदर जो है वो बरज़ख भी मौजूद है। और जब इंसान ट्रेवल करता है तो एक इंसान का मटीरियलिस्टिक जर्नी होती है, एक मटीरियल जर्नी होती है, और एक इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी होती है। स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो फासला, डेस्टिनेशन तय नहीं किया जाता, बल्कि वो अपने बातिन की तरफ सफर का नाम होता है। दोनों जर्नी होती हैं। इसीलिए जिस तरह से हम जब जियारत पे जाते हैं तो जियारत पे हमारे एक मटीरियलिस्टिक जर्नी होती है कि जिसमें हम जहाज पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, पैदल जाते हैं, और एक उसके साथ ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसका इस जर्नी से ताल्लुक नहीं होता, बल्कि वो एक इंटरनल जर्नी होती है, एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और एक बातिन की तरफ जो है वो इंसान का सफर होता है। इसी तरह बरज़ख और क़यामत का भी तसव्वुर है। तो इस आयत के अंदर इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लाहिबुन, और ज़ाहिर मिनल हयातिद दुनिया, तुम दुनिया के जाहिर को देखते हो, लेकिन अभी तुमने इस आखिरत का बातिन नहीं देखा। और ये बातिन वही है जिसकी तरफ अल्लामा तबातबाई इशारा करते हैं कि अहकाम जो हमारे सामने मौजूद हैं वो सब के सब एतबारी हैं। अगर नमाज है तो वो ज़ाहिरी तौर पर वो एतबारी है, रोजा है, हज है। हम इशारा करके ये नहीं बता सकते कि नमाज कहाँ पे है, रोजा कहाँ पे है, बल्कि बाज हमारी हरकत और सकनात जो हैं, आज़ा जवारे की जो हरकत है वही नमाज बन जाती है, वही रोजा बन जाता है, वही हज बन जाती है, वही ज़कात बन जाती है। लेकिन हकीकत ज़कात हमें नजर नहीं आती, हकीकत खुम्स हमें नजर नहीं आता, हकीकत नमाज हमें नजर नहीं आती। ये वो बातिन है
کہ جس کا تعلق آخرت سے ہے, جس کا تعلق برزخ سے ہے. برزخ میں بھی وہ حقیقت اپنی فل فارم میں نظر نہیں آئے گی, بلکہ آخرت میں یہ حقیقت جو ہے وہ اپنی فل فارم میں ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گی. آخر میں اگر میں آپ کے سامنے کچھ شیئر کر سکوں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہوگا. اگر میں صرف ایک روایت تھی کہ جس کو میں سامنے آپ کے رکھنا چاہتا تھا کہ اس کو میں دیکھ لوں, اور یہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں دراصل میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث اور ایک روایت ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. کہ اس روایت میں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں, اور اسی پر ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کریں گے. امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 441 میں ارشاد فرماتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا اس کا کہ میں اس کو عربی میں پڑھ رہا ہوں اور پھر میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ انا اولیاء اللہ ہم الذین نظروا الی باطن الدنیا. اللہ کے جو بندے ہیں, اللہ کے جو دوست ہیں, اولیاء اللہ جو ہیں, وہ نظر کرتے ہیں دنیا کے باطن پر. اذا نظر الناس الی ظاہرہا, جبکہ جو عام لوگ ہیں وہ دنیا کے ظاہر پر نظر کرتے ہیں. واشتغلوا بعاجلہا, اور اذا اشتغل الناس بعاجلہا, کہتے ہیں کہ جب دنیا کے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہوتے ہیں, جبکہ وہ جو ہیں وہ آخرت اور اخروی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مشغول ہوتے ہیں. فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشَوْا أَن يُمِيتَهُمْ, اور وہ ان چیزوں کو کہ جس کا تعلق دنیا سے ہے, جس کا تعلق دنیا داری سے ہے, وہ چیز کہ جو آپ کو غافل کر دیتی ہے آخرت سے, اس سے ہے جس کا تعلق, تو اس سے فَأَمَاتُوا مِنْهَا, اپنے آپ کو اس سے دور کر دیتے ہیں. ما خشوا ان یمیتہم, اس خوف کی بنیاد پر کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں ہلاک کر دیں گی, جو انہیں تباہ کر دیں گی. وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا, اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کا انہیں علم ہوتا ہے. أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ, کہ ایک دن یہ چیزیں خود ان کو چھوڑ دیں گی. وَرَأَوْا اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا. عجیب امیر المومنین علی علیہ السلام ایک عجیب نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ رأو استکثار غیرہم منہا استقلالا, جس کو دوسرے لوگ کثرت سمجھتے ہیں, جس کو لوگ کوانٹٹی میں بہت کچھ سمجھتے ہیں دنیا میں. میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میرے پاس اتنی تعلیم ہے, میرے پاس اتنی صفات ہیں, میرے پاس اتنی کوالٹیز ہیں, مجھے اتنے لوگ دوست رکھنے والے ہیں. وَرَأَوْا اسْتِكْثَارًا, جس کو عام لوگ کثرت سمجھتے ہیں, یہ اولیاء اللہ اس کو قلیل سمجھتے ہیں, اس کو بہت محدود سمجھتے ہیں, اس کو بہت کم سمجھتے ہیں. وَدَرَكَهُمْ لَهَا فَوْتًا, ان چیزوں کا ان کے پاس ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں امیر المومنین اعداء ما سالم الناس, وہ ان چیزوں کے دشمن ہوتے ہیں جس کے عام لوگ دوست ہوتے ہیں. وَسَلْمٌ مَا عَادَ النَّاسِ, ان چیزوں کے دوست ہوتے ہیں جس کے عام لوگ جو ہیں دشمن ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور ظاہر سے باطن کی طرف ہم اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اوکے, انشاءاللہ روح کے بارے میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا لیکچر, اور جی بالکل. ماہ مبارک رمضان کے جو آخری 15 دن ہیں, ہمارا رسالہ ولایت بھی اور تفسیر کا بھی لیکچر نہیں ہوگا, کیونکہ میں اور بہت سے میرے لیکچرز ہیں. لہٰذا انشاءاللہ اب جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ہوگا, اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اوکے, جی فاطمہ آپ کا سوال ہے کہ پلیز کین یو ایکسپلین دا ڈفرنس بٹوین باطن اینڈ آخرہ.
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج کے اگر لیکچر میں مجھے نہیں پتا کہ آپ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے وہ تقریباً آپ کے سوال کا ہی جواب تھا کہ جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو آخرت جو ہے وہ باطن ہے اس ظاہر کا جو اس دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہے. مثال کے طور پر اس پوری ہماری گفتگو رسالہ ولایت میں ظاہر اور باطن کی طرف ہی جو ہے وہ بنیادی طور پر ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ظاہر ہے جو ہم ظاہری طور پر پڑھتے ہیں, لیکن اس کا ایک باطن ہے کہ جو قیامت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوگا, جو قبر میں بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوگا. تو آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ میں ابھی مزید تفصیل میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا, میں آپ کے سوال کو میں نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ اب جو ہمارا دوبارہ سیشن ہوگا میں اس میں اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے بھی اس کو میں ایکسپلین کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ باطن اور آخرت کے درمیان فرق کیا ہے. اصل میں آخرت جو ہے وہ اسی باطن کا نام ہے, یعنی باطن کی بھی, چونکہ باطن کا بھی ایک باطن ہوتا ہے, جیسے ایک شریعت ہے, ایک طریقت ہے اور ایک حقیقت ہے. تو شریعت وہ ہے جو ظاہری طور پر ہمیں دی گئی ہے, اور طریقت کس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے, اور وہ حقیقت جو ہے وہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. انشاءاللہ میں اس کو مزید ایکسپلین کروں گا. Okay, when amal are seen in their real form in Qiyamah, then good deeds of Muslims and non-Muslims will appear same theoretically. When amal are seen in their real form of Qiyamah, then good deeds of Muslims and non-Muslims will appear same theoretically. اب یہ آپ کا جو کوسچن ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے اس بات سے کہ ایک مسلمان اور غیر مسلمان جو ہے اس کے جو اعمال ہیں اس کی حقیقت کا کیا ہوگا. مثال کے طور پر آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں, جو آپ عمل انجام دیتے ہیں اس عمل میں وہی عمل فرض کرتے ہیں کہ کافر بھی انجام دیتا ہے, وہ بھی انسانیت کے لیے خدمت کرتا ہے, آپ بھی انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہیں, آپ کے عمل کا بھی ایک باطن ہے. ظاہر ہے کہ جو عمل آپ اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں وہ تو باطن ان کے ساتھ موجود نہیں ہوگا, لیکن اب یہ چونکہ یہ اس جگہ پر اس کا موقع نہیں ہے, میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بھی بعض جگہ بات کی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا جو عمل ہے, پھر وہاں میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ ایک ظاہری مسلمان ہوتا ہے, ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے, ایک ظاہری کافر ہوتا ہے, ایک حقیقی کافر ہوتا ہے. تو جو ظاہری کافر ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ حقیقتاً مسلمان ہو لیکن خود اس کو بھی نہ پتا ہو. تو یہ ساری بہت باریک باتیں ہیں کہ جس کو ہم تھیولوجی میں, اور میں نے اپنے بعض لیکچر میں اس کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی عاقبت کا کیا ہوگا. اگر ان میں کوئی شارٹ فال ہے, اگر ان میں کوئی کمی ہے لیکن انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے, وہ کبھی بھی کسی کے لیے شر کا باعث نہیں بنے ہیں, لیکن صرف ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن جو ہے وہ رحمت کا عنصر بھی ہے کہ جس پر ہم نے بات نہیں کی, کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ شفاعت کے ذریعے سے, رحمت کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو کمپنسیٹ بھی کرے گا. تو قیامت کے دن کمپنسیشن کا ایشو بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایشو بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کا ایشو بھی ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی مل کر جو ہے وہ ہم اس حوالے سے ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. تو بہت سے لیکچرز میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا بھی ہے. فی الحال تو میں اتنا ہی اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. شکریہ. ٹھیک ہے, مجھے نا وہ تلاش کرنا پڑے گا, لیکن میں میرے لیکچرز میں ایک وہ بھی ہے جہاں بہت تفصیل کے ساتھ میں نے علامہ طباطبائی, آیت اللہ جوادی عاملی, شہید مطہری کی عبارتیں میں نے کوٹ کی ہیں وہاں پہ, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جی آپ مجھے نا میسج کر کے ذرا اگر واٹس ایپ کے اوپر مجھے ریمائنڈ کروا دیں تو میں بہتر طور پر جو ہے وہ آپ کو فارورڈ کر سکتا ہوں لیکچر. شکریہ. اس کا تعلق جو ہے نا وہ سالویشن سے ہے. اصل ٹاپک ہے نجات کا, کہ جیسے فرض کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سالویشن کا تعلق کس سے ہے, کیا صرف مسلمان ہیں جو جنت میں جائیں گے یا غیر مسلمان بھی
جنت میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، اگر نہیں جا سکتے تو کیوں نہیں جا سکتے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن بعض جگہ پر یہ بھی کہتا ہے کہ ان افراد کا جو معاملہ ہے کہ جو مستضعفین ہیں، جن تک حق کی روشنی نہیں پہنچی ہے، یا جو نیک تھے ان کو ڈیفر کر دیا جائے، ان کا معاملہ قیامت کے دن میں خود جو ہے وہ دیکھوں گا۔ جی ہاں، اوکے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔